ابھی تو دن شروع ہو رہا ہے 27 رجب، اس میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے تو بتائیے، تاکہ ہوتا ہے سن کے پھر بہت سارے لوگ ابھی اہتمام کر لیں گے۔ دیکھیں ماہ رجب میں ویسے بھی روزہ رکھنے کی کئی فضیلتیں ہیں، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ پہلے دن کا روزہ رکھا تو 4 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے، 4 سال کے روزوں کا ثواب ہے، دوسرے دن روزہ رکھا تو 3 سال، اس طرح ہے۔ تو ویسے بھی ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ ہمیں رمضان کی طرف لے کر جاتا ہے، تو اس میں یقیناً ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ ہاں، اس نسبت سے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی معراج ہوئی، تو اس نسبت سے کہ آقا علیہ السلام کو اتنی بڑی معراج عطا ہوئی، تو ہمارے آقا تھے نا، وہ ہمارے لیے ہمیشہ روتے رہے، پریشان رہے، ربی امتی، تو اس نسبت سے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ رات یہ دن نصیب کیا، ہم اس دن روزے میں گزاریں گے تو یقیناً انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ واہ، جزاک اللہ، صحیح۔ حضرت عمر 27 رجب کا روزہ توڑوایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے، اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا، تو خام ہمیں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں۔ نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے، اور نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات ہے۔ اللہ نے یہ تاریخیں ہم سے چھپا دی ہیں تاکہ لوگ ان میں بدعتیں نہ کریں۔ بس ہمارا عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، کس تاریخ کو گئے تھے ہمیں نہیں پتا، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی روایت ہی نہیں ملتی، بہت متضاد روایتیں اور ساری موضوع من گڑت حدیث ضعیف ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ شب معراج جس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے وہ اعلیٰ ترین رات تھی، عظیم الشان رات تھی، لیکن پوری سیرت طیبہ دیکھ لو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی، کسی جگہ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں بھائی فلاں تاریخ کو شب معراج ہوتی ہے یا شب معراج بنائی جائے گی، اس میں چراغاں کیا جائے گا، اس میں خاص اہتمام کیا جائے گا۔ کہیں حضور کی سیرت طیبہ میں صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا ہی نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اپنی طرف سے یہ کہنا شروع کرتے ہیں بھائی شب معراج میں چراغاں کرنا چاہیے، اول تو میں نے عرض کیا شب معراج کا یقینی طور پر پتہ نہیں کون سی رات میں ہے، لیکن اگر فرض کرو پتہ چل جائے کہ 27ویں شب ہے، تو اس میں کوئی خاص چراغاں یا عام دنوں کے مقابلے میں، عام راتوں کے مقابلے میں اس میں کوئی عمل عبادت کا سنت سمجھ کر کرنا درست نہیں، کسی کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن ہاں ہر رات جس رات میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے عبادت کی، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، نمازیں پڑھو، تلاوت کرو، نفلیں کرو، پڑھو، سجدے میں جاؤ، دعائیں مانگو، جس رات میں بھی کرو، کسی رات کی تخصیص نہیں۔ اسی طرح روزے کا معاملہ ہے، 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27ویں رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ ہاں عام دنوں میں کسی دن بھی روزہ رکھ لے، اس دن بھی رکھ لے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں۔ اس رات کو بھی جاگ لو، جاگنے میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن سنت سمجھ کر نہیں۔ ویسے جیسے اور راتوں میں جاگتے ہیں ایسے اس میں بھی جاگ لیں، اس میں بھی عبادت کریں۔ اس طرح کیا جائے تو حدود کے اندر آدمی رہتا ہے اور اسی حد میں رہتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے متعین فرمائی۔ اس سے آگے بڑھنا حد سے تجاوز ہے۔